بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشایخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللهم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننفع۔ تو اصول الثلاثہ کا یہ تیسرا درس ہے جس میں ہم لوگوں نے اس سے پہلے چار، اس کے بعد تین چیزیں کی۔ پہلے چار چیزیں جس میں شیخ رحمہ اللہ جو ہے علم، عمل، اس کے طرف دعوت اور اس کے اوپر صبر کے بارے میں بتلائے۔ اس کے بعد تین چیزیں بتلائے، توحید ربوبیت، اللہ کی صفات کو صرف اسی کے لیے خاص جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا رزق دیتا ہے ویسا کوئی نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ خالق ہے ویسا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد توحید الوہیت، یعنی اللہ کے عبادت کے لیے اس کو صرف اکیلا، یعنی اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عبادت ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، یہ توحید الوہیت ہے۔ اس کے بعد توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت اور ایک چیز ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ جو نام بتائے اور جو صفاتیں بتائے اس پر ویسے ہی ایمان لانا جیسے بتائے، اپنی عقل سے کوئی بات نہیں کہنا کہ عقل میرا یہ نہیں مانتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کیسے سن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہنس سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بتا دیے اپنے بارے میں اس پر ایمان لانا بغیر کسی پھیر بدل کے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو شیخ گناتے ہیں، یعنی توحید ربوبیت، توحید الوہیت کے بعد توحید اسماء و صفات ہم ایسے ہی ذکر کر دیے۔ تیسری چیز شیخ ذکر کرتے ہیں وہ ہے البلاء والبراء، کہ آدمی کو کس چیز دوستی ہونی چاہیے، مسلمانوں سے دوستی اور کافروں سے کیسی دوستی ہونی چاہیے، ویسے یہی البلاء والبراء اس کو کہتے ہیں، اسی کو ہم ذکر کیے۔ اب یہاں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، جان لیجئے، جان لو، ارشدک اللہ لطاعتہ، پھر سے دعا دیتے ہیں۔ یہ شیخ کا بہت پیارا طریقہ ہے، نرالا طریقہ ہے۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی ایسا ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ کہنا ہوتا تو دعا ضرور دیتے، جیسے ہی معاذ بن جبل والی حدیث ہے کہ معاذ بن جبل کو رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان کا ہاتھ پکڑے اور کہتے ہیں یا معاذ انی لاحبک، اے معاذ میں تمہیں محبت کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب یہ بتا دیے اس کے بعد جو ہے جو اصل چیز بتانی ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ کہتے رہنا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ رہا ہے۔ زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ایک بندے کو کہ آ گیا ہے مسجد حرام میں داخل ہو گیا یا مسجد نبوی میں داخل ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، مسجد نبوی میں داخل ہو گیا وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، وہ بھی رکوع میں وہیں چلے گیا اور ویسے ہی رکوع میں چلتے چلتا آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہنا تھا، ایسا نہیں کرنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دعا دیا زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور حریص بنائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ولا تعد، ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ نبی کا بھی طریقہ رہا ہے۔ تو کہتے شیخ اعلم، جان لو، ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی اطاعت کرنے کی، فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی پیاری دعا۔
ان الحنفیہ کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ، ٹھیک ہے، وہ راستہ جو شرک سے بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو شرک سے دور ہے، وہ راستہ جو ملت ابراہیم ہے، یعنی جو ملت ابراہیم اور باقی سارے رسولوں کے ملت ہے، اس راستہ جو وہ راستہ۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ ملت ابراہیم ملت کی پیروی کیجیے۔ حنیفاً کیا ہے وہ؟ حنیف ہے، یعنی کہ توحید ہے، اس میں پورا کہ پورا اس میں توحید ہے۔ وما کان من المشرکین، اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور کئی ساری آیاتیں ہیں، جیسے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی کی گئی کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے، جس میں شرک نہیں ہے، جو پورا کا پورا جس میں توحید ہے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ تو یہ ہے ملت ابراہیمی۔ اسی کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا تھا، یہ ملت ابراہیمی، یعنی اس توحید کی آپ جو ہے پیروی کی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ کیسے ان کی زندگی میں توحید تھا، کیسے وہ اپنے ابو کو دعوت دیے کہ اے میرے ابو، اب اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، جو نہ ہی آپ کو نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان دے سکتا ہے، اے میرے ابو اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ایسے ہی سمجھائے، اپنے قوم والوں کو بھی سمجھائے، نہیں ہوا تو ان کے بتوں کو توڑ دیے، لیکن پھر بھی نہیں سمجھے تو کیا ہے نکل کر کے چھوڑ کر کے آ گئے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام جیسے اپنے قوم کو دعوت دیے، آج بھی ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کے اسلوب کو اپنائیں۔ یہ جو جس طریقے میں، جس دلیل کے ساتھ، جس حکمت کے ساتھ جو ہے اور جس اخلاق کے ساتھ دعوت دیے، اس چیز کو اپنانا ہم لوگوں کو بھی چاہیے، تب بھی ہم لوگوں کے دعوت میں زور آئے گا، ہم لوگوں کے دعوت میں قوت آئے گی، تب ہم لوگوں کی دعوت جو ہے لوگ قبول کریں گے۔ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ ان تعبدوا اللہ ولا وحدہ مخلصا لہ الدین، یعنی ملت ابراہیمی کا حنفیہ جو ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ان کے بارے میں اس کی تشریح کرتے ہیں ان تعبدوا اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی ہی عبادت کرو، خالص ہو کر کے، اسی کے لیے سب کچھ، تمہارا دین صرف اسی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ہی امیدیں رکھو، اللہ تعالیٰ سے ہی توکل کرو، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی توکل کرو۔ تو جتنے بھی اعمال کرو سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرو۔ اور کہتے ہیں وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، اور یہی چیز کا حکم اللہ تعالیٰ جو ہے سارے لوگوں کو دیے ہیں، یعنی اسی چیز کا حکم سارے لوگوں کو دیے ہے اللہ تعالیٰ، صرف انبیاءوں کو نہیں، صرف علماءوں کو نہیں، صرف فقہاؤں کو نہیں، بلکہ سارے لوگ، ہندو ہوں، مسلم ہوں، کرسچن ہوں، سکھ ہو، عیسائی ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو خالص ہو کر کے، صرف اور صرف اسی کے لیے عبادت کرو۔ اور یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان لوگوں کو صرف اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرے، اسی کے لیے جو ہے توحید پرست ہو کر کے صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے، کافر نہیں بن جائے۔ اور کہتے ہیں وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہی دین قیمہ ہے، یعنی ثابت شدہ دین ہے، یہی جو ہے صحیح ہے، قائم ہے حق پر، یہی صحیح دین ہے۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد شعر وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اور لوگوں کو اسی چیز کے لیے پیدا بھی کیا گیا ہے، کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے لوگوں کو
پیدا کیا ہے، کس لیے لوگوں کو، انسانوں کو اور جناتوں کو کس لیے پیدا کیا؟ الا لیعبدون، صرف اور صرف میری عبادت کے لیے۔ ومعنی یعبدون یوحدون، اور معنی یعبدون کا معنی یعنی عبادت کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے عبادت کرنے؟ کہتے ہیں یوحدون یعنی توحید کے لیے۔ مثل ما قال ابن عباس، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کل لفظ عبادہ فی القرآن فالمراد بها التوحید، ہر توحید کا لفظ جو عبادت کا لفظ جو قرآن میں ہے اس کا مطلب توحید ہے، یعنی جہاں بھی عبادت کا لفظ آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ہی اللہ کی عبادت کرتے رہو، تمہیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو، تو عبادت کا لفظ جہاں بھی آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ توحید ہوتا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے، عبداللہ ابن عباس کا قول ہے۔ وَإِذَنْ کا قول ہی، اور اللہ تعالیٰ کا قول کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اپنے رب کی توحید کو اپناؤ۔ اور دوسرے اگر فرماتے الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اور تم لوگوں سے جو لوگ پہلے تھے، تمہارے باپ دادا جو ہے اور لوگوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں وَعَدَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيد، کہ سب سے اعظم چیز، ٹھیک ہے، سب سے بڑی چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ توحید ہے، وہ توحید ہے، یعنی آدمی توحید کو پکڑے رہے، توحید کو جکڑے رہے، یہی سب سے اعظم چیز ہے، سب سے بھاری چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہی چیز جو ہے سب سے اعظم چیز ہے، سب سے بھاری چیز ہے۔ اسی کے لیے جو ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ انبیاء لوگ اسی لیے آئے، سب کے سب جو ہے یہی کہتے تھے کہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم اللہ کی ہی عبادت کرتے رہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نوح علیہ السلام 950 سال اسی توحید کی دعوت دی ہے، اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے سب یہی آ کر کہتے تھے کہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہود علیہ السلام اپنے قوم کو یہی دعوت دیے، صالح علیہ السلام اپنی قوم کو یہی دعوت دیے، ٹھیک ہے۔ سارے نبی لوگ جتنے بھی ہیں سب کے سب جو ہے اپنے قوم کے لوگوں کو یہی دعوت دیے کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، یعنی توحید کو اپنائیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہی چیز جو ہے سب سے بڑی چیز جس کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ توحید ہے، یعنی اللہ کی عبادت، توحید الوہیت، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، یعنی اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لیے اکیلا جاننا، اور توحید ربوبیت بھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو اور کو شریک نہیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کئی جگہ میں قرآن میں فرما دیے ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام کر دیا ہے۔ یہی کہتے ہیں وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ، توحید کا ڈیفینیشن بتاتے ہیں، توحید سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں توحید یعنی توحید کا مطلب کیا ہے؟ افراد اللہ بالعبادہ، کہ اللہ کے لیے صرف اور صرف عبادت کرنا، کسی اور کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یہی توحید الوہیت کے بارے میں شیخ فرما رہے ہیں کہ افراد اللہ بالعبادہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف اور صرف یعنی توحید الوہیت۔ اور توحید ربوبیت جیسے کہ ہم بتائے کہ آدمی جو ہے سارے افعال کو یعنی کاموں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے رزق عطا فرماتے ویسے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور کوئی نہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے یہ مان لے۔ توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے ناموں کو بیان فرمایا، صفاتوں کو جیسے بیان فرمایا ویسے ہی مان لینے کا، چیچا نہیں کرنے کا، نہیں ہم کو سمجھ نہیں آ رہا ہے ایسا نہیں کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اور عبادت سے مراد ہر قسم کی یعنی چیزیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو جتنی بھی چیزیں ہیں نیکیاں ہیں، یعنی کوئی اگر جو ہے
اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرتا ہے تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اگر صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا، یہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكُ، اور سب سے بڑی چیز اور بری چیز جس سے روکی گئی وہ کیا ہے؟ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیت گزر چکی ہے جو ہم بتائے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کیا زمین میں اصلاح ہونے کے بعد توحید پڑھنے کے بعد شرک نہیں پھیلاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے شرک جو کرتے ہیں اس کے بارے میں فرما دیے کہ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کو ان کے لیے حرام کر دی، جنت کو حرام کر دی، یعنی جنت میں نہیں جائے گا، کہاں جائے گا؟ جہنم میں، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ان کے لیے ہی جہنم ہے اور ظالم کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیں گے، سب کو معاف کر دیں گے سوائے اس کے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، یعنی معاف نہیں کریں گے مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ جو ہے جہنم میں رہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گے، کبھی جو ہے جہنم سے جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ایک بندہ ہے مشرک جو کبھی جو ہے جہنم سے نہیں نکلے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو بتلا رہے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان کو بھی سمجھا دیے تھے، بتلا دیے تھے، ڈرا دیے تھے، کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کیے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا سارا اعمال برباد ہو جائے گا۔ یہ شرک کی ایک جو ہے یہ بد انجامی ہے، انجام یہ ہے کہ شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کے سارے جو نیکیاں ہیں سارے برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم بتا رہے ہیں، آپ سے پہلے جتنے آئے ان کو بھی بتا دیے ہیں، آدم کو بھی بتا دیے، نوح کو بھی بتا دیے، ادریس کو بھی بتا دیے ہیں، اور موسیٰ، عیسیٰ جتنے بھی آئے سب کو بتا دیے کہ لئن اشرکت، کہ آپ اگر شرک کیے لیحبطن عملک، تو آپ کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اس کے بعد جو آپ خسارے اٹھانے والوں کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہاں جو ہے شرک کے بارے میں بتلایا گیا کہ شرک کے کتنے یعنی نقصانات ہیں، کہ شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور شرک جو ہے کبھی معاف اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کرنے والے کے سارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، اور شرک جو ہے مشرک جو ہے کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد شیخ کہتے ہیں وَهُوَ أَيْ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، یعنی شرک سے مراد یہاں کیا ہے؟ شرک اکبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، شرک اصغر نہیں۔ شرک اصغر کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ لوگ ایک نہ ایک دن ضرور نکل کے آئیں گے۔ دعوت غیرہ معہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، کسی اور کو اللہ کے ساتھ پکارنا، کسی اور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، یہی شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک کرنا، یہی عبادت کرنا، یہی شرک ہے۔ اور ایک چیز شرک میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو کسی اور کی طرح سمجھنا، یعنی وہ بھی برابر اللہ بھی برابر، تو ایسا بھی سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ یہ دونوں چیز اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا بھی شرک ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کے برابر ماننا بھی شرک ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں والدلیل، دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرو، نہ ہی حجر کو کرو، نہ ہی شجر کو کرو، نہ ہی کسی بشر کو کرو، نہ ہی کسی نبی کو کرو، نہ ہی کسی جو ہے فرشتے کو کرو، کسی کو نہیں، ولی کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر رہے ہو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کئی قرآن کی آیتوں میں بھی فرما دیا ہے کہ ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ،
ہے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا فرمایا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور دوسری جگہ بھی فرماتے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرو، اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بناؤ کہ تم لوگ اس چیز کو جانتے ہو کہ شرک جو ہے کتنا بڑا گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرو، شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کی ہلاکتیں بیان کر دی گئی کہ شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اور جو ہے شرک کرنے والے کے سارے نیک اعمال جو ہے برباد ہو جائیں گے۔ اور اسی میں آج کی مجلس ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شرک سے بچا اور توحید اپنانے کی توفیق عطا فرما، توحید ربوبیت سمجھنے، توحید الوہیت سمجھنے، اسماء و صفات سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے، سیکھنے اور تیرے اوپر ویسے ہی ایمان لانے کی توفیق عطا فرما جیسا کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تیرے بندے تجھ پر ایمان لائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔